بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ میں تیز تیز قدموں کے ساتھ بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ میرے پیچھے 4-5 محلے کے اوباش لڑکے لگے ہوئے تھے جو میری عزت پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ میں ان سے خود کو بچاتی ہوئی تیز تیز بھاگنے لگی۔ میں محلے سے کافی دور نکل آئی تھی۔ یہاں پر آبادی بھی بہت کم تھی اور ٹوٹے پھوٹے ہی مکان تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہاں پر میری عزت اور میری جان دونوں کو خطرہ ہے، کیونکہ یہاں پر انسان تھا نہ انسان کی ذات تھی، تو مجھے بچانے والا یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے اپنی حفاظت آپ ہی کرنی تھی۔ تبھی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں داخل ہوئی اور صحن میں بنے ہوئے اس گھر کے باتھ روم میں چھپ گئی۔ دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ وہ لڑکے مجھے ساری گلی میں ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے، کیونکہ یہاں پر تو لوگوں کا رہن سہن نہیں تھا، اسی لیے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں اور کس گھر میں چلی گئی، کیونکہ یہ ٹوٹے ہوئے مکان اس گلی میں ایک ساتھ ترتیب سے بنائے گئے تھے، مگر شاید یہ کئی سالوں پہلے ہی آباد کیے گئے تھے۔ یہاں کے مکین یہاں سے کہیں دور چلے گئے تھے۔ اس کے بعد بارش اور بدلتے موسم نے ان گھروں کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ کچھ کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی تھیں تو کسی کے کمرے کی چھت گری ہوئی تھی۔ ان لڑکوں نے مجھے بہت تلاش کیا۔ بالآخر 2 گھنٹے کی مشقت کے بعد وہ لوگ یہاں سے چلے گئے۔ مجھے جیسے ہی محسوس ہوا کہ اب یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے، میں فوراً باہر آئی۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ خوف کے مارے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ اس گھر کے صحن میں ہر جگہ پتے بکھرے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی میں صحن کو پار کرتی دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ اس گھر سے مجھے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ شام کے سائے ہر طرف پھیلنے لگے تھے۔ تبھی اچانک میرے کانوں میں ایک بچے کے رونے کی آواز پڑی۔ اس بات نے مجھے پوری طرح سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں جیسے جیسے قدم آگے بڑھاتی، بچے کے رونے کی آواز مزید تیز ہوتی جاتی۔ میں حیرانی سے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی کہ آخر اس ویران اور سنسان گھر میں کس کا بچہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر تو انسان تھا نہ انسان کی ذات تھی۔ میں اس طرح کسی بچے کی آواز کو سن کر اس کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل میری مٹھی میں آ کر رہ گیا تھا کہ آخر یہ بچے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر جب میں باتھ روم کے قریب گئی تو مجھے یہ آواز وہیں سے آ رہی تھی، مگر مجھے آس پاس کہیں بھی کوئی بچہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس باتھ روم کے اوپر سیمنٹ کا ایک ٹینک بنا ہوا تھا جو شاید پانی جمع کرنے کے لیے تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ آواز اسی میں سے آ رہی ہے۔ میں جیسے ہی اس کے قریب ہوتی گئی تو مجھے وہ آواز اسی میں سے محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے دیوار ٹاپ کر اس ٹینکی میں جھانکا تو یہ بچہ مجھے وہیں سے ملا، اور میں نے جلدی سے اس معصوم بچے کو اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بچہ کس کا تھا اور یہاں پر کیسے آیا تھا، اور اسی نے ہی میری زندگی کو ایک نیا موڑ دے دیا تھا۔ میرا نام ہانیہ ہے۔ میری عمر فقط 16 سال تھی جب ہم اس نئے محلے میں آ کر رہنے لگے تھے۔ میں اپنی اماں کے ساتھ گھر پر رہتی تھی۔ میری اماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور میرا پیٹ پال رہی تھیں۔ اماں نے مجھے میٹرک تک تعلیم دلوائی تھی اور اب گھر کے کام کاج بھی سکھانے لگی تھیں۔ مجھے شروع سے ہی دینی تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا اور میں عالمہ بننا چاہتی تھی۔ ابا کی وفات کے بعد کچھ عرصے تک تو ہم لوگ اسی گھر میں رہے۔ پھر دادی کا بھی انتقال ہو گیا تو میرے تایا نے ہم دونوں ماں بیٹی کو گھر سے باہر نکال دیا۔ ہم دونوں غریب اور لاچار تھے۔ ہمارا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، اس وجہ سے ہم لوگ خاموشی سے وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ میرے تایا نے میری ماں کو دھمکی دی کہ اگر تم یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤ گی تو میں تم پر بدکاری کا الزام لگا دوں گا، پھر تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، اور آگے تمہاری بیٹی کا مستقبل بھی تباہ ہو جائے گا۔ تمہارا یہ کارنامہ سن کر تمہاری بیٹی سے بھی کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ اس سے اچھا ہے کہ تم رات کے اندھیرے میں ہی یہ گاؤں چھوڑ کر چلی جاؤ، ورنہ میں تمہارا اور تمہاری بیٹی کا وہ حال کروں گا کہ تم دونوں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اماں تو خیر ان کے لیے غیر تھی، مگر میں تو ان کا اپنا سگا خون تھی، ان کے بھائی کی اولاد تھی۔ ان کو مجھ پر بھی ترس نہ آیا۔ انہوں نے اماں اور مجھے گھر سے بے دخل کر دیا تھا۔ یہ ساری آگ میری تائی کی لگائی ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا جو مجھ سے بڑا تھا اور ایک ان کی بیٹی جو میری ہی ہم عمر تھی۔
یہ 2 منزلہ مکان تھا جو میرے ابا اور تایا کے حصے میں ان کو ان کے باپ نے دیا تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد دادی اکثر کہا کرتی تھیں کہ ہمارے ابو کے حصے کی جائیداد ہماری ہے، مگر میرے تایا کی اس حصے پر بھی نظر تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ یہ سارا گھر ابا کے بعد ہتھیا لیں۔ ابا کی 2 دکانیں تھیں جو کرائے پر چڑھی ہوئی تھیں، جن کا کرایہ ہر مہینے وقت پر گھر پر آ جاتا تھا، مگر اب ہم ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، کیونکہ تایا نے ہمیں اس گھر سے تو بے دخل کیا ہی تھا، مگر یہ گاؤں چھوڑنے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ ہم 2 عورتیں دوسرے گاؤں میں آ کر بس گئی تھیں۔ یہ ایک انجان اور نیا علاقہ تھا۔ ہمارے لیے یہاں سب کچھ نیا تھا۔ ہم یہاں پر کسی کو بھی نہیں جانتے تھے۔ جب تک ابا زندہ تھے اماں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ وہ بہت پردے کی پابند تھی، ہمیشہ پردہ کرتی تھی اور کبھی بھی محلے کی دوسری عورتوں کی طرح کسی کے بھی گھر میں تانک جھانک نہ کرتی، مگر جب بھی کوئی دعوت دے کر مدعو کرتا تو ضرور ان کی طرف جاتی تھی، مگر تھوڑے ہی وقت بعد گھر واپس آ جاتی۔ اماں نے میری تربیت بھی ایسی ہی کی تھی۔ میں بھی گھر سے کم ہی باہر نکلتی تھی۔ ابا ایک مہذب انسان تھے، 5 وقت نماز پڑھتے اور اپنی دکان پر چلے جاتے۔ ابا کی اپنی دکان بہت بڑی تھی۔ اس کے علاوہ 2 اور دکانیں بھی تھیں جو کرائے پر چڑھی ہوئی تھیں۔ ہمارا گزر بسر بہت اچھے سے چل رہا تھا، جبکہ تایا جان اس معاملے میں بالکل ہی پیچھے تھے۔ وہ ابا جی کی ہی ایک دکان پر ملازمت کرتے تھے۔ ابا کے مرنے کے بعد جیسے ان کو موقع مل گیا تھا سب کچھ ہتھیانے کا، اور بھلا وہ یہ موقع کس طرح ہاتھ سے جانے دے سکتے تھے؟ اسی لیے انہوں نے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور سب کچھ ہتھیا لیا۔ ہمیں بھی گھر سے بے دخل کر دیا۔ ہم 2 معصوم عورتیں بھلا ان کا کیا بگاڑ سکتی تھیں؟ اسی لیے ہمیں وہ گاؤں چھوڑ کر یہاں آنا پڑا۔ یہاں جگہ جگہ پر اوباش لڑکے کھڑے ہوتے تھے۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے اپنے سروں پر چادریں اوڑھی ہوئی تھیں، جبکہ چہرے پر بھی چادروں کا نقاب کیا ہوا تھا۔ گرمی کا موسم تھا، دھوپ بہت تیز ہو رہی تھی۔ تبھی اماں نے ایک راہ چلتے ہوئے عورت کو مخاطب کیا اور اسے کہنے لگیں کہ میں اس محلے میں ایک گھر لینا چاہتی ہوں، کرائے پر بھلے ہی 1 کمرے کا چھوٹا سا مکان ہو۔ وہ عورت کہنے لگیں کہ اچھا میرے ساتھ آؤ، تم اجنبی معلوم ہوتی ہو، پہلے کبھی تمہیں یہاں نہیں دیکھا۔ تو اماں کہنے لگیں کہ ہاں میں مجبوری کے تحت ہی باہر نکلی ہوں، ویسے میں کبھی بھی باہر نہیں جاتی۔ تو وہ عورت کہنے لگیں کہ سامنے ہی ایک گھر ہے، اس میں ایک آدمی رہتا ہے، اس کے پاس 2-3 مکان ہے جو وہ کرائے پر چڑھانا چاہتا ہے، تم ان سے بات کر لو۔ اس عورت نے ہماری اتنی مدد کر دی تھی کہ ہمیں اس مکان مالک کا پتہ بتا دیا تھا۔ ہم نے دروازے پر دستک دی تو ایک ادھیڑ عمر شخص باہر نکلا، ہمیں سر سے پیروں تک دیکھنے لگا۔ اماں نے ان سے کہا کہ مجھے کرائے پر 1 کمرے کا مکان چاہیے۔ اس نے حامی بھر لی اور ہمیں ساتھ چلنے کو کہا۔ محلے کے کونے پر ایک چھوٹا سا مکان تھا جو صرف 1 کمرے کا تھا۔ اس نے اس کا تالا کھولا اور ہمیں اندر لے کر آ گیا۔ مکان ہمیں 1 ہی دن میں بآسانی مل گیا تھا۔ اماں بہت دعائیں کرتی ہوئی آئی تھیں کہ اللہ کرے ہمارے رہنے کا بندوبست جلد ہی ہو جائے، پھر روزی کا ضامن تو ویسے بھی میرا مالک خود ہی ہے۔ ہم دونوں نے وہ مکان دیکھا۔ مکان زیادہ اچھا تو نہیں تھا، مگر ایک پکا کمرہ بنا ہوا تھا، باہر صحن میں ایک چولہا بنا ہوا تھا اور ایک چھوٹا سا باتھ روم بھی صحن میں ہی بنا ہوا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی کے لیے یہ گھر مناسب تھا۔ پھر وہ آدمی اماں سے مخاطب ہوا کہ میں ایک بات بتاتا چلوں، اگر کبھی بھی مجھے آپ کی ایسی ویسی کوئی بھی بات پتہ چلی تو میں 2 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا آپ سے یہ گھر خالی کرانے میں۔ اماں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو میری طرف سے کسی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ آدمی بھی دیکھنے میں بظاہر ایک مہذب انسان لگ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی داڑھی تھی۔ وہ نظریں جھکا کر ہم دونوں ماں بیٹی سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں عزت دار آدمی ہوں اور ایسے ویسے کسی کو کرائے پر رکھتا نہیں ہوں۔ آپ دونوں عورتیں ہیں اور مجبور معلوم ہوتی ہیں، اسی لیے ہی میں آپ لوگوں کو یہ گھر کرائے پر دے رہا ہوں۔ اماں نے ان سے کہا کہ بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے کسی گھر میں ملازمت کا کام دلوا دیں، میں گھر میں جھاڑو پونچھا کر کے ہی کام چلا لوں گی۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی تو میرے پاس ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے، ہاں البتہ میری زوجہ سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں، میں ان سے اس سلسلے میں بات کروں گا۔ اگر اس نے آپ کو کام پر رکھ لیا تو ہم اسے شکر گزار نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ فکر نہ کریں، آج کا کھانا آپ لوگوں کو میں بھجوا دوں گا۔ اماں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے جاتے ہی دروازہ بند کر دیا۔
اب ہم ماں بیٹی گھر کی صاف صفائی میں لگ گئے کیونکہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے۔ اس گھر میں 2 چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے جھاڑو اٹھائی اور گھر کو صاف کرنے لگی۔ اماں بھی میرے ساتھ ساتھ گھر کی صفائی کروانے میں میرا ہاتھ بٹانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک لڑکا دروازے پر کھڑا تھا۔ اماں نے مجھے منع کیا کہ تمہیں دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی جا کر دیکھتی ہوں کہ دروازے پر کون ہے۔ اماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ہی شرٹ پینٹ میں ملبوس ایک لڑکا ہاتھ میں ٹرے پکڑے کھڑا ہوا تھا جس کے اوپر رومال ڈلی ہوئی تھی۔ اماں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب کے گھر سے آپ کے لیے کھانا بھجوایا گیا ہے۔ اماں نے وہ کھانا اس سے لے لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں سامنے ہی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس لڑکے کی نظریں مسلسل ادھر ادھر مجھے ہی تلاش کر رہی تھیں۔ اس لڑکے نے مجھے اماں کے ساتھ آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسی لیے وہ گھر میں اندر پوری طرح سے جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلے تو میرے چہرے پر اس چادر سے نقاب ڈلا ہوا تھا، اس نے میرا چہرہ تو بالکل بھی نہیں دیکھا تھا، مگر وہ اتنا جان گیا تھا کہ ہم 2 بے سہارا عورتیں ہیں اور اس محلے میں نئی نئی آ کر بسی ہیں۔ اماں نے وہ کھانا اس سے لے لیا۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے مل کر وہ کھانا کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہ چارپائیاں اندر کمرے میں رکھ کر مولوی صاحب کے بھیجے گئے بستر اوڑھ کر ہم لوگ سو گئے۔ مولوی صاحب نے یہ مہربانی ہم پر کی تھی کہ ہم دونوں کو بستر مہیا کر دیے تھے اور اس دن ہمیں کھانا بھی دے دیا تھا۔ اگلی صبح ہوتے ہی اماں نے مجھ سے کہا کہ تم گھر پر ہی رہنا، میں محلے میں دیکھتی ہوں، اگر کوئی صاف صفائی یا گھر کے جھاڑو برتن کرنے والا کام بھی مجھے مل گیا تو میں آج اس سے بھی نہیں گھبراؤں گی اور کوئی نہ کوئی کام کر کے اپنا اور تیرا پیٹ پال ہی لوں گی۔ آج سے پہلے اماں نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا تھا۔ ابا نے ہمیں ایک سکھ بھری زندگی مہیا کی تھی، اس نے تو ہمیں کبھی گھر سے باہر تک نکلنے نہیں دیا تھا، ہمیں تو دنیا کے سرد گرم کی کوئی بھی ہوا لگنے نہیں دی تھی۔ آج اماں یہ بات کہتے ہوئے رو پڑی تھیں کہ آج اگر ان کو کسی کے گھر جھاڑو پونچھا بھی کرنا پڑا تو وہ اس سے بھی نہیں کترائے گی، بلکہ خوشی خوشی وہ کام بھی قبول کر لے گی، کیونکہ ہمیں اس وقت کام کی اور 2 وقت کی روٹی کی بے حد ضرورت تھی، کیونکہ پیٹ کی آگ تو بجھانی ہی تھی۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، مجھے بھی تم کہیں پر کام دلوا دو، مگر اماں کہنے لگیں کہ نہیں، تم گھر پر ہی رہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے اماں گھر سے نکل گئی۔ میں نے اچھے سے دروازہ بند کیا اور چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ میں اپنے ماضی کی تلخ یادوں کو سوچنے لگی۔ میں کل کی تھکی ہاری تھی، نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میری آنکھ اس دروازے کی تیز تیز دستک پر کھلی جب دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ میں فوراً اٹھی اور دروازے پر جا کر پوچھا کہ کون ہے، تو اماں نے کہا میں ہوں، دروازہ کھول دو۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو اماں کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ کھانا برتنوں میں ڈال دو جب تک میں منہ دھو کر آتی ہوں۔ اس کا مطلب تھا کہ اماں کو کہیں پر نوکری مل گئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی وہ کھانا برتنوں میں ڈالا، پانی کا جھگ بھر کر اس کے ساتھ رکھا۔ تب تک اماں بھی ہاتھ منہ دھو کر آ گئی تھی۔ اماں مجھ سے کہنے لگی کہ نمرا مجھے نوکری مل گئی ہے۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں تمہیں کہاں پر اور کس طرح کی نوکری ملی ہے؟ تو اماں کہنے لگی کہ مجھے ایک گھر میں جھاڑو برتن کرنے کی نوکری مل گئی ہے، پیچھے سے ہی جو راستہ جاتا ہے وہاں پر امیروں کی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں۔ میں نے جیسے ہی پہلے دروازے پر دستک دی تو مجھے وہاں کی مہربان بیگم صاحبہ نے نوکری پر رکھ لیا۔ بس میں صبح میں ہی ان کے گھر کا جھاڑو اور برتن کر کے دوپہر تک کھانا لے کر گھر آ جاؤں گی۔ انہوں نے میرے کھانے کی بھی ذمہ داری اٹھا لی ہے اور مناسب سا معاوضہ بھی بتایا ہے۔ اماں بہت خوش تھیں کہ اب ہم لوگ کم سے کم بھوکے نہیں مریں گے، مگر میں بے حد اداس تھی۔ ہم لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے کھانا کھایا۔ اماں کہنے لگیں آج تجھے مولوی صاحب کے گھر لے جاؤں گی، ان کی زوجہ محترمہ سے کہوں گی کہ تمہیں سلائی کڑھائی کا کام سمجھا دیں، تم ان کے ساتھ رہو گی تو مجھے بھی فکر لاحق نہیں ہوگی، میں جیسے ہی کام سے واپس آؤں گی تو تجھے بھی ساتھ لیتی آؤں گی، سنا ہے مولوی صاحب کی زوجہ بڑی مہربان عورت ہے۔ پھر میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں اگر وہ اتنی ہی مہربان عورت ہیں تو کل جب آپ نے مولوی صاحب سے یہ بات کی تھی کہ آپ کو کام کی ضرورت ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے اس سلسلے میں بات کریں گے کہ وہ ہم کو سلائی کڑھائی کا کام سمجھائیں، مگر انہوں نے تو ہمیں کوئی بھی جواب نہیں بھیجا۔ تو اماں کہنے لگیں کہ پگلی، کام ہمارا ہے یا اس کی بیگم صاحبہ کا جو وہ آ کر ہمیں بتائے۔
ہمارا کام ہے تو ہمیں ہی جا کر پوچھنا پڑے گا نا۔ میں نے اماں سے کہا مجھے تھوڑا عجیب تو لگ رہا ہے مگر ٹھیک ہے، ویسے بھی میں اکیلی پڑی پڑی یہاں بور ہو جاؤں گی، جب تک آپ واپس آؤ گی تب تک میں بھی کوئی کام سیکھ لوں گی۔ اماں بھی اب مطمئن تھیں کہ میں دوپہر تک مولوی صاحب کے گھر پر رہوں گی۔ یوں اگلے دن اماں کام پر جاتے وقت مجھے مولوی صاحب کے گھر چھوڑ گئیں۔ یہ اماں کی بھی مولوی صاحب کی بیوی سے پہلی ملاقات تھی۔ وہ بڑی خوش دلی سے ہم سے ملی اور اماں سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کو سلائی کا کام سکھا دوں گی، تم بے فکر رہو۔ میں وہاں پر ایک عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ مولوی صاحب کے 2 جوان بیٹے تھے جو دونوں ہی ہو بہو ان کے جیسے دکھتے تھے۔ ان کے چہروں پر ویسی ہی داڑھی تھی جیسی مولوی صاحب کے چہرے پر تھی، البتہ ان کے گھر میں مجھے مولوی صاحب کی بیوی کے علاوہ کوئی بھی عورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تبھی میں نے ان مولوی صاحب کی بیوی سے پوچھا کہ آپ اس گھر میں اکیلی عورت ہیں؟ تو وہ ہنس کر کہنے لگی کہ ہاں، میں اکیلی ہی رہتی ہوں، میرے 2 بیٹے ہیں اور خاوند ہے۔ بیٹی کی چاہت تو بہت تھی مگر اللہ تعالیٰ کی یہی رضا تھی کہ اس نے ہمیں بیٹی جیسی رحمت سے محروم رکھا۔ اس میں بھی یقیناً اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ وہ کہنے لگیں کہ تم بہت پیاری لڑکی ہو۔ پھر وہ مجھ سے میرے ماضی کے بارے میں پوچھنے لگیں کہ تم لوگ یہاں کیسے آئے۔ ابھی میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ سامنے سے وہ شرٹ پینٹ والا لڑکا مجھے آتا ہوا دکھائی دیا جو ہمارے دروازے پر دستک دے کر کھانا دینے آیا تھا۔ وہ مجھے مولوی صاحب کا بیٹا ہرگز نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ مولوی صاحب کے دونوں بیٹے تو شلوار قمیض میں ملبوس تھے جبکہ اس لڑکے نے شرٹ پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو میں فوراً سے پہلے اپنی چادر درست کرنے لگی۔ اس کی نظریں مجھے اپنے وجود کے آر پار چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ پھر مولوی صاحب کی بیگم مجھ سے کہنے لگیں کہ ارے نمرا، تمہیں اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا بھانجا ہے، اس کا نام شیراز ہے، یہ شہر سے گاؤں میں رہنے آیا ہے کچھ دن کے لیے، پھر چلا جائے گا۔ اس کی شکل سے ہی شیطانیت ٹپک رہی تھی۔ مجھے اس کی نظریں اپنے وجود پر بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے ان سے کہا کہ مجھے کام سمجھا دیں۔ وہ مجھے سامنے بنے برآمدے میں لے گئیں اور سلائی مشین کے سامنے بٹھا دیا۔ انہوں نے مجھے کچھ کپڑے سمجھائے کہ مجھے ان پر سیدھے طریقے سے سلائی کرنی ہے تاکہ میرے ہاتھ میں صفائی آ جائے اور میں سیدھی سلائی کرنا سیکھ جاؤں۔ میں اپنی چادر درست کیے اپنے کام پر توجہ دینے لگی۔ سامنے بیٹھا وہ شخص کتنی ہی دیر تک مجھے گھورتا رہا، جبکہ مولوی صاحب کی بیوی گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ میں بہت الجھن کا شکار ہو رہی تھی کیونکہ سامنے ہی شیراز بیٹھا مجھے گھورے جا رہا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد اماں مجھے لینے آ گئیں تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں اماں سے اس سلسلے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ وہ میرے معاملے کو لے کر پریشان ہو جاتی اور مجھے مولوی صاحب کے گھر بھیجنے سے بھی گھبراتی۔ ہماری اس محلے میں کسی سے بھی دعا سلام نہیں تھی، اسی لیے میں نے اس بات کو دبا کر رکھا تاکہ اماں کے تعلقات مولوی صاحب کے گھر سے خراب نہ ہوں۔ پھر کچھ دن بعد میں مولوی صاحب کے گھر خود ہی آنے جانے لگی تھی۔ مولوی صاحب کی بیوی بہت اچھی تھی، وہ ہمارا بہت خیال رکھتی تھی۔ ہمیں جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی وہ بولنے سے پہلے ہی ہمیں دے دیا کرتی تھیں۔ ان کو مدرسے کے لیے فنڈز وغیرہ بھی ملا کرتے تھے جو غریبوں کے لیے ہوتے تھے، وہ اکثر ان میں سے بھی ہماری مدد کر دیا کرتی تھیں۔ ہم لوگ زیادہ تر انہی کے رحم و کرم پر اس محلے میں رہ رہے تھے۔ اماں جہاں کام کرتی تھی وہاں کی باجی نے بھی اماں کو ایڈوانس تنخواہ دے دی تھی، جس میں سے ہم نے مولوی صاحب کے گھر کا کرایہ جو کہ 4000 بنتا تھا اماں نے وہ بھی دے دیا تھا۔ ویسے بھی ان کے بہت زیادہ احسانات ہم پر تھے، ہم ان کا قرض تو نہیں چکا سکتے تھے مگر گھر کا کرایہ دینا ہم پر فرض تھا۔ پھر ایک دن میں مولوی صاحب کے گھر آ رہی تھی جب کچھ لڑکوں نے میرا راستہ روک لیا۔ وہ 5-6 لڑکے تھے جو میرے آگے آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے، سڑکیں بالکل سنسان تھیں۔ مولوی صاحب کا گھر تھوڑا ہی فاصلے پر تھا مگر بیچ میں ایک سڑک گزرتی تھی جسے پار کر کے مجھے جانا تھا، اور لڑکوں نے جیسے ہی میرا راستہ روکا تو میرا دل سینے سے باہر آنے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنے گھر کی راہ لی مگر 3 لڑکوں نے وہاں سے بھی میرا راستہ روک لیا۔ میں نے سوچ لیا کہ اگر میں اس وقت اکیلی گھر میں گئی تو میرا دامن داغدار ہو جائے گا، اسی لیے میں نے فی الحال یہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ اب میں تیز تیز قدموں کے ساتھ بھاگتی ہوئی یہاں سے دور نکل آئی تھی۔ یہ ایک ویران علاقہ تھا جہاں ٹوٹے پھوٹے مکان ہی تھے، اور میں ان میں سے ایک گھر میں چھپ گئی
جہاں پر مجھے ایک ویران گھر کی ٹینکی سے ایک نومولود بچہ ملا جو بے حد رو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی کہ اس ویران اور سنسان گھر میں ایک بچے کی موجودگی بہت حیران کن تھی۔ میں نے وہ بچہ اٹھا لیا۔ جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ وہ شیطان اوباش لڑکے یہاں سے جا چکے ہیں، جن میں سے ایک بی جان کا بھانجا بھی تھا۔ میں مولوی صاحب کی بیگم کو بی جان بلایا کرتی تھی۔ اس نے ہی یہ منصوبہ بندی بنائی تھی کہ وہ اپنے ان اوباش دوستوں کے ساتھ مل کر میری عزت پر حملہ کرے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے آگے پیچھے کسی بھی مرد کا وجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ مجھے لاچار اور مجبور سمجھ کر اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا۔ وہ بچہ ایک سفید کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اپنے گھر آ گئی۔ میں بڑے غور سے اس بچے کو دیکھنے لگی جس کی کالی کالی سیاہ آنکھیں تھیں۔ وہ ادھر ادھر ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ سارے گھر کا جائزہ لے رہا ہو۔ وہ بچہ بہت چھوٹا سا تھا۔ میں حیران اور پریشان اب سوچنے لگی کہ اماں کو اس بچے کے بارے میں کیا بتاؤں گی کہ یہ کون ہے اور مجھے کہاں سے ملا ہے۔ اماں تو اس بات پر ہرگز یقین نہیں کریں گی کہ یہ بچہ کسی کھنڈر میں سے ملا ہے، کیونکہ وہاں پر تو انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پھر میں سوچنے لگی کہ کہیں یہ کسی کا ناجائز بچہ تو نہیں جس نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس بچے کو اس ویرانے میں چھوڑا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بچے کی مدد کرنے کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کہیں میں نے اس بچے کو اٹھا کر کوئی غلطی تو نہیں کر دی۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ اگر میں اس بچے کو اس جنگلاتی علاقے میں اکیلے چھوڑ آتی جس طرح سے وہ بلک بلک کر رو رہا تھا، تو یقیناً اسے وہاں کے جانور کب کا اپنا شکار بنا لیتے۔ پھر اس بچے کو اٹھا کر میں نے اپنے سینے سے لگایا تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہونے لگا۔ اس بچے کو سینے سے لگا کر میں ایک عجیب سے سکون میں مبتلا ہو رہی تھی۔ میں ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے جب میں اس بچے کو اپنے سینے سے لگا رہی ہوں تو میرے سارے وجود میں سکون کی ایک لہر دوڑ رہی ہے۔ وہ بچہ بھی میرے گلے لگ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ شام کو اماں دیر سے گھر آئیں تو میں اماں سے نظریں چرانے لگی۔ اماں کہنے لگی، نمرا کیا بات ہے؟ آج تو بڑی چپ چاپ سی ہے، کوئی بات بھی نہیں کر رہی۔ میں نے کہا، اماں مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ پھر اماں کہنے لگی، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ تبھی کمرے سے اس بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اماں حیرت سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ مجھے گھورنے لگی اور کہنے لگی، یہ کس کا بچہ ہے اندر؟ کون موجود ہے؟ میں نے کہا، اماں یہ بچہ مجھے ایک ویران گھر میں ملا۔ جب میں دوپہر کو مولوی صاحب کے گھر جا رہی تھی تو کچھ غنڈے میرے پیچھے لگے تھے۔ میں نے اماں کو بی جان کے بھانجے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا کہ یہ ساری منصوبہ بندی اسی شخص کی تھی۔ بس میں نے یہی فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد میں محتاط رہوں گی اور بی جان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ بی جان مجھے سلائی کے لیے کپڑے دیتی جو میں وہیں بیٹھ کر سلائی کرتی۔ اس کے بعد وہ مجھے مناسب سا معاوضہ دے دیا کرتی تھی، مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں وہاں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ 15 دن کے اندر اندر ہی میں نے سلائی کا سارا کام سیکھ لیا تھا، کیونکہ مجھے کام کرنے کی لگن بھی تھی اور ضرورت اس سے بھی زیادہ تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں کام کروں اور اماں کو گھر بٹھاؤں۔ اماں کی اب وہ عمر نہیں ہے کہ وہ گھر گھر جا کر جھاڑو پوچھا کرے اور میری اور اپنی پریشانی اٹھائے۔ میں نے سارا معاملہ کھول کر اماں کے سامنے رکھ دیا۔ اماں پریشان ہو کر مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، بیٹی تو جانتی ہے ہم پہلے ہی کتنی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب نے پہلے ہی ہمیں بتا رکھا ہے کہ میں اگر ایسی کوئی بھی بات سنوں گا تو تم لوگوں سے اپنا گھر خالی کرواؤں گا۔ اب تو لوگ ہم پر باتیں بنائیں گے اور کہیں گے کہ کنواری بیٹی کے ہاتھوں میں بچہ، یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی بدنامی کا باعث بنے گا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں یقیناً اللہ نے اس میں بھی ہمارے لیے کوئی مصلحت رکھی ہوگی۔ ہم اس بچے کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور باقی سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ باقی جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھ لے گا۔ اماں کہنے لگیں، بیٹی تم نے اللہ پر یقین رکھا ہے تو اب میں بھی اسی پر یقین کرتی ہوں۔ اب آگے جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ پھر اگلے دن محلے کی ایک خاتون ہمارے گھر کپڑے سلوانے کے لیے آئیں۔ کیونکہ میں 2 دن سے بی جان کی طرف نہیں گئی تھی، اسی لیے بی جان نے اس عورت کو میرے پاس بھیج دیا تھا تاکہ وہ مجھے کپڑے سمجھا دے۔ وہ عورت ہمارے گھر آئی تو اندر بچے کے رونے کی آواز سن کر بہت حیرت زدہ ہوئی۔ پھر کہنے لگی کہ بیٹی یہ بچہ کس کا ہے؟ میں ابھی کوئی جواب دینے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک زور زور سے دروازہ بجنے لگا۔
میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک مرد اور ایک عورت کھڑے تھے۔ عورت نے پوری طرح نقاب کیا ہوا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی مجھے گلے لگا لیا اور کہنے لگی، میرا بچہ کہاں ہے؟ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ محلے کی عورت اب سمجھ چکی تھی کہ یہ بچہ ان دونوں میاں بیوی کا ہے۔ پھر اس عورت نے اس بچے کو گلے سے لگایا، پیار کیا، پھر مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہاری بے حد شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے بچے کا خیال رکھا۔ میں حیران تھی کہ یہ عورت کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اور اس کو کیسے پتا چلا کہ اس کا بچہ میرے پاس ہے۔ مجھے تو وہاں پر آتے جاتے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، اور اس بچے کو آئے ہوئے بھی یہاں پر کتنے دن بیت چکے تھے، مگر کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم اپنے گھر میں ایک نومولود بچے کو پال رہے ہیں۔ اماں روزانہ آتے ہوئے اس بچے کے لیے شاپر میں دودھ لے آتی۔ میں نے ایک فیڈر بھی خرید لیا تھا جس سے میں اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ میں دن رات اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ مجھے ایک عجیب سی انسیت اس بچے سے ہو چکی تھی۔ محلے کی عورت مجھے کپڑے دے کر وہاں سے چلی گئی، اور اس بات پر بھی پردہ ڈل گیا کہ یہ بچہ میرا نہیں بلکہ اس خاتون کا ہے۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ میں بہت مجبور ہوں، ابھی میں اس بچے کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی، تو ایک کام کرو، یہ کچھ رقم ہے، اس کو اپنے پاس رکھو۔ تمہیں اس بچے کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت ہو تم اس سے خرید سکتی ہو۔ اگر کبھی تمہیں مزید کسی چیز کی ضرورت پڑے تو تم واپس سے اسی گھر میں جانا جہاں سے ٹینکی سے تمہیں یہ بچہ ملا تھا۔ میں اس کی بات سے حیران ہو گئی کہ اس کھنڈر نما گھر میں بھلا ایسا کیا تھا جو میرے مانگنے سے مجھے مل جاتا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اس بچے کا بہت خیال رکھنا، یہ بچہ تمہیں مالا مال کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں میاں بیوی وہاں سے چلے گئے۔ میں انہیں بڑی حیرت سے دیکھنے لگی جب تک وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں عجیب سی سوچ میں مبتلا تھی کہ یہ کیسی عجیب مخلوق تھی۔ ان لوگوں کو آخر کیسے پتہ لگا تھا کہ یہ بچہ میرے پاس ہے، اور وہ مجھے ایسا کیوں کہہ رہی تھی کہ مجھے جس بھی چیز کی ضرورت ہو میں اس ٹینکی کے پاس چلی جاؤں۔ شام کو اماں گھر آئیں۔ میں نے اماں سے اس بات کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا۔ آج اماں کے سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ اماں آتے ہی چارپائی پر لیٹ گئیں۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ کیا بات ہے؟ اماں کہنے لگی، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ چلو میں تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ اماں کہنے لگی، اگر تو میرے ساتھ گئی تو اس بچے کو کون دیکھے گا؟ تو میں اماں سے کہنے لگی کہ میں اس بچے کو سلا کر جاؤں گی، آپ بے فکر رہیں۔ اماں کہنے لگی، ہم اس اتنے چھوٹے سے بچے کو اکیلا گھر میں کس طرح سے چھوڑ سکتے ہیں، اور اسے باہر لے جانا بھی مصیبت ہے۔ اگر ہم اسے باہر لے گئے تو لوگ ہم سے طرح طرح کے سوالات کریں گے، کیونکہ میں بیوہ ہوں اور تم ابھی تک غیر شادی شدہ ہو۔ ایسے میں ایک بچے کا ہمارے پاس ہونا 100 طرح کے سوالات کھڑے کر سکتا ہے۔ میں نے اس بچے کو کمرے میں سلایا، آرام سے دروازہ بند کیا اور اماں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اماں کو ایک دماغی بیماری لگ گئی ہے جس کے علاج کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس بات نے مجھے شدید صدمہ پہنچایا تھا۔ میں تو ایک غریب لڑکی تھی جو محنت مشقت کر کے اپنی ماں کے ساتھ گزارا کر رہی تھی۔ ایسے میں لاکھوں روپے کا علاج کروانا میرے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ اس ڈاکٹر نے مجھے 3 لاکھ روپے جمع کروانے کا بولا اور کہا کہ اس کے بعد ہی میں اماں کا علاج شروع کر سکتا ہوں۔ اب میں بے حد پریشان تھی۔ میں کسی سے بھی مدد نہیں مانگ سکتی تھی۔ میں گھر آئی، اماں کو اس بات کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا کہ ڈاکٹر نے کیا بولا ہے۔ میں نے اماں سے آرام کرنے کا کہا۔ تھوڑی بہت آرام کی دوا جو ڈاکٹر نے مجھے ساتھ دے دی تھی وہ میں نے اماں کو کھلا دی۔ میں ساری رات بے چینی کے مارے سو نہیں سکی۔ میرا اس دنیا میں اماں کے سوا دوسرا کوئی بھی سہارا نہیں تھا، اور میں اپنی ماں کو کھونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ پھر اچانک مجھے کل والی بات یاد آئی کہ اس عورت نے مجھ سے کہا تھا مجھے جس چیز کی بھی ضرورت ہو میں اس گھر میں جا کر اس ٹینکی میں سے اپنی خواہش کے مطابق کوئی بھی چیز مانگ کر اٹھا سکتی ہوں۔ مجھے اس بات پر یقین تو نہ آیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے، مگر اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بات کو بھی آزما کر دیکھتی ہوں۔ میں نے بغیر اماں کو بتائے صبح سویرے چادر اوڑھی، بچے کو فیڈر پلا کر سلا دیا اور اس گھر کی جانب چل دی۔ یہ گھر بہت سارے ٹوٹے ہوئے گھر تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کون سے گھر سے اس بچے کو اٹھا کر لائی تھی۔ چلتے چلتے میرے پاؤں اب شل ہو چکے تھے۔ اس دن تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے بھاگتے مجھے وقت کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔
میرا گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہو گیا تھا، مگر آج اس مصیبت کے وقت میں چلتے چلتے مجھ سے اب بالکل بھی چلا نہیں جا رہا تھا۔ قدم میرا ساتھ بالکل نہیں دے رہے تھے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جہاں پر راستہ ختم ہوتا ہے وہیں پر یہ گھر بنا ہوا تھا، کیونکہ آگے جانے کا راستہ نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے اس گھر کے اندر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب میں نے اس گھر کے دروازے کو دیکھا تو مجھے اچھے سے یاد آ گیا کہ میں اسی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ پھر بغیر کچھ سوچے میں اس گھر میں داخل ہو گئی۔ اس گھر میں ایک عجیب سی ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک کمرہ بالکل ٹوٹا ہوا تھا، جبکہ دوسرا تھوڑا بہت درست تھا۔ میں ابھی اس گھر کے صحن میں کھڑی تھی اور اس ٹنکی کو گھورے جا رہی تھی جہاں کی دیوار ٹاپ کر میں نے اس بچے کو اٹھایا تھا۔ پھر میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ مجھے اس ٹنکی میں سے 3 لاکھ روپے مل جائیں تاکہ میں اماں کا علاج کروا سکوں۔ یہی سوچتے ہوئے میں اس کے پاس جانے لگی۔ میں نے جیسے ہی اس دیوار پر قدم رکھ کر اس ٹنکی میں جھانکا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہاں پر ایک تھیلی موجود تھی۔ میں نے فوراً وہ تھیلی اٹھا لی اور نیچے اتر آئی۔ میں نے ابھی اس تھیلی کو کھولا نہیں تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میری من چاہی رقم اس تھیلی میں موجود تھی۔ میں تیز تیز قدم بھرتی ہوئی واپس گھر کی جانب آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور اپنے بستر پر بیٹھ کر اس تھیلی کو کھولا تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ اس میں میری من چاہی رقم موجود تھی۔ میں نے اسی دن فیصلہ کیا کہ آج ہی میں اماں کے علاج کے لیے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ میں نے اماں سے کہا کہ جلدی جلدی تیار ہو جائیں، مجھے آپ کو ڈاکٹر کی طرف لے کر جانا ہے۔ اماں کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ساری رات اماں کو درد سے تڑپتے ہوئے دیکھا تھا۔ اماں کو شاید اس بات کا گہرا صدمہ لگ گیا تھا کہ تایا نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے اس بات کو اپنے سر پر سوار کر لیا تھا۔ وہ دن رات میری فکر میں رہتی کہ اب ان کے بعد ان کی بیٹی کا کیا ہوگا، کیونکہ ان کے بعد تو میں اس دنیا میں بالکل تنہا رہ جاتی۔ اسی فکر نے اماں کو اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اماں کو چائے ناشتہ کروایا اور ان کو ساتھ لے کر میں ہسپتال چلی گئی۔ ہسپتال جا کر میں نے وہ سارے پیسے ڈاکٹر کے پاس جمع کروائے۔ ڈاکٹر نے اماں کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیا۔ اماں کی ایک چھوٹی سی سرجری ہوئی۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو ہر 3 ماہ بعد میری طرف لے کر آنا ہوگا۔ ان کو ہر 3 ماہ بعد ایک انجیکشن لگانا ہوگا جو 3 لاکھ روپے کا ایک ہے۔ ان کی بات سن کر میں بالکل سکتے میں آ گئی تھی۔ پھر میں سوچنے لگی کہ یہ بچہ تو میرے لیے کسی خزانے جیسا ثابت ہوا جس نے میری اتنی زیادہ مدد کی تھی۔ پھر میں سوچنے لگی کہ اگر اس کے والدین اس کو اپنے ساتھ لے گئے تو پھر میں اپنی ماں کا علاج کس طرح سے مکمل کروا پاؤں گی، کیونکہ مسلسل 1 سال تک اماں کو یہ انجیکشن لگوانے تھے۔ میں گھر آئی اور اب اس سوچ میں گم تھی کہ کہیں وہ عورت آ کر اس بچے کو لے گئی تو پھر میں اماں کے علاج کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں گی۔ اماں اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اماں کا درد بھی اب بالکل ختم ہو چکا تھا، مگر ڈاکٹر نے مجھے یہ یاد دہانی کروائی تھی کہ اماں کے علاج میں کوتاہی ہرگز نہیں کرنی اور ہر 3 ماہ بعد ان کو وزٹ پر لے کر جانا ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بچہ دن بدن تھوڑا تھوڑا بڑا ہو رہا تھا۔ یہ بات مجھے بہت خوشی دے رہی تھی کیونکہ اس بچے میں اب میری جان بستی تھی۔ وہ بچہ بے حد خوبصورت تھا۔ پھر ایک دن بی جان اور ان کا شوہر مولوی صاحب ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے جب وہ بچہ میرے ہاتھ میں دیکھا تو مولوی صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ وہ کہنے لگے، لڑکی یہ بچہ کس کا ہے؟ میں ان کو سچائی نہیں بتا سکتی تھی، اسی لیے میں نے ان سے کہا کہ یہ بچہ ہمارے رشتہ داروں کا ہے۔ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے جس وجہ سے اس بچے کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ کل تک تو تمہارے کوئی بھی رشتہ دار یہاں پر نہیں تھے، کوئی تمہیں پناہ دینے تک کے لیے راضی نہیں تھا، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے رشتہ دار زمین سے اگ گئے یا آسمان سے ٹپکے؟ پھر مولوی صاحب کی بیوی کہنے لگی کہ لوگ ہم پر طرح طرح کے جملے کس رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب ویسے تو بڑے نیک نمازی ہیں، 5 وقت مسجد میں نماز ادا کرواتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو کرائے پر رکھا ہوا ہے جن کی کنواری بیٹی کی گود میں ایک نومولود بچہ ہے جبکہ اس کی ماں بھی بیوہ ہے۔ اب وہ میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے لگے تھے۔ میں نے بی جان سے کہا کہ آپ مجھ سے اچھی طرح سے واقف ہیں، ہم لوگ ایسے لوگ ہرگز بھی نہیں ہیں، ہم عزت دار لوگ ہیں۔ وہ اب مزید میری کردار کشی کرنے لگی تھی۔
تبھی میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے بھانجے نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں بھاگ کر ایک ویران علاقے میں گئی تو وہاں پر مجھے یہ بچہ ملا تھا اور میں اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئی۔ بی جان کا چہرہ اب غصے سے سرخ ہونے لگا، وہ شرم سے پانی پانی ہونے لگی۔ ان کا شوہر بھی انہیں غصے سے دیکھنے لگا، پھر وہیں پر ان سے کہنے لگا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ شیراز کی حرکتیں مجھے بہت مشکوک لگتی ہیں؟ اب دیکھ لو، تم نے خواہ ہی ان لوگوں کے بارے میں مجھے بھڑکا دیا تھا، جبکہ قصور تمہارے بھانجے کا ہی تھا۔ پھر بی جان مجھ سے کہنے لگی کہ تم اس علاقے میں کیسے گئیں؟ وہ تو جنات کا علاقہ ہے اور اس سارے علاقے میں انسانوں کا جانا منع ہے۔ میں تو پہلے سے ہی جان چکی تھی کہ یہ بچہ جنات کا ہے، ورنہ اتنے سارے پیسے مجھے یوں نہ ملتے۔ اماں یہ بات سن کر بہت گھبرا گئی تھی۔ میں ان سے کہنے لگی کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے، میرے ساتھ مزید کوئی بحث نہ کی جائے۔ انہوں نے جب اپنے بھانجے کے کرتوت سنے تو وہ بھی شرمندہ ہو کر اس گھر سے چلے گئے، مگر اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایسے لوگوں کے گھر میں ہرگز نہیں رہوں گی۔ پھر میں نے اماں سے کہا کہ اماں، ہم کل ہی اس گھر میں شفٹ ہو جائیں گے جہاں سے مجھے یہ بچہ ملا تھا۔ اس گھر کا ایک کمرہ تو ٹوٹا ہوا ہے مگر دوسرا کمرہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ اگلے دن میں نے مولوی صاحب کو ان کا بقیہ کرایہ ادا کیا، اپنا سامان سمیٹا اور اماں کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گئی جہاں سے مجھے یہ بچہ ملا تھا۔ میں نے اماں کو وہ بچہ تھمایا اور سارے صحن کی صاف صفائی کرنے لگی۔ یہ گھر بہت بڑا تھا، میں نے واش روم وغیرہ بھی صاف کیے۔ اس گھر میں ہر چیز موجود تھی مگر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سالوں سے ہر چیز بند پڑی ہے۔ میں نے جیسے ہی اس ٹنکی کو دیکھا تو اس میں مجھے ایک تھیلا نظر آیا۔ میں نے وہ تھیلا اٹھا لیا تو وہ نوٹوں کی گڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے وہ پیسے لا کر صندوق میں رکھ دیے اور ان سے اپنے گھر کا خرچہ چلانے لگی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس گھر کو درستگی دینا بھی شروع کر دی تھی۔ مجھے ہر رات اس ٹینکی سے اب لاکھوں روپے ملتے تھے۔ میں اس گھر کو سجانے لگی تھی۔ میں نے دوسرا کمرہ بھی درست کروا لیا تھا۔ اس علاقے میں ہر کوئی آنے سے ڈرتا تھا کیونکہ یہ علاقہ جنات کے نام سے مشہور تھا اور سب لوگ کہتے تھے کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے، مگر یہاں پر نیک جنات ہی رہتے تھے۔ پھر ایک دن میں اور اماں گھر پر ہی موجود تھے۔ اماں دوائیاں لے کر آرام کر رہی تھیں جبکہ میں اس ننھے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی جو اب بہت حد تک بڑا ہونے لگا تھا۔ پھر وہ میاں بیوی دونوں اس گھر میں داخل ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اچھا ہوا کہ تم اس گھر میں رہنے آ گئی۔ ہم خود ہی سوچ رہے تھے کہ تمہیں ایسا ہی کہیں گے، تم آ کر اس گھر میں بسیرا کرو۔ یہ گھر آج سے تمہارا گھر ہے۔ ہاں، جب یہ بچہ 12 سال کا ہو جائے گا تبھی ہم اس کو اپنے ساتھ لے جا سکیں گے، کیونکہ جس مقصد کے لیے ہم اپنے علاقے سے نکلے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کم سے کم 12 سال کا عرصہ درکار ہے، اور ہم اپنے اتنے چھوٹے سے بچے کو ساتھ لے کر اس مقصد کے لیے نہیں جا سکتے۔ اس میں اس کی جان کو خطرہ ہے، اسی لیے ہمیں اس بچے کو یہاں چھوڑنا پڑا تھا۔ تم نے اس بچے کو اپنے پاس رکھ کر ہم پر بہت بڑی مہربانی کی ہے۔ اب تم اس بچے کی ذمہ داری اٹھا کر مالا مال ہو جاؤ گی۔ جب تک یہ بچہ 12 سال کا ہوگا تب تک تم دنیا کی ساری آسائشیں حاصل کر لو گی۔ تمہیں جتنی بھی دولت چاہیے وہ تمہیں ملتی رہے گی۔ ان کی بات سن کر میں بے حد خوش تھی کیونکہ مجھے یہ گھر بھی مل گیا تھا اور اس کو سجانے اور سنوارنے کے لیے اچھی خاصی رقم بھی مل گئی تھی۔ اماں کا علاج بھی بخوبی چل رہا تھا۔ پھر اماں مجھ سے کہنے لگیں کہ کب تک تم یوں ہی اپنی زندگی میرے لیے کنواری بیٹھ کر گزارو گی؟ تمہیں بھی اپنے لیے ایک اچھا سا رشتہ دیکھ لینا چاہیے۔ اگر تم اجازت دو تو میں کسی محلے دار سے کہہ کر تمہارا رشتہ کسی اچھی جگہ کروا دوں۔ میں نے اماں سے کہا کہ جب تک یہ بچہ 12 سال کا نہیں ہو جاتا تب تک مجھے اپنی جی جان لگا کر اس بچے کی حفاظت کرنی ہے اور اسے اکیلا ہرگز نہیں چھوڑا۔ میں نے بہت ساری رقم اماں کے نام پر انویسٹ کر دی تھی، جہاں سے اچھا خاصا منافع اماں کے نام پر آتا تھا۔ اب ہم بہت امیر ہونے لگے تھے۔ پھر ایک دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ مولوی صاحب اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے بھی تھے۔ ان کے بڑے بیٹے کی تو شادی ہو چکی تھی مگر ان کا چھوٹا بیٹا میرا ہی ہم عمر تھا۔ وہ لوگ اماں کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے کہ نمرہ کا ہاتھ ہمارے بیٹے کے لیے دے دو، ہم آپ سے بے حد شرمندہ ہیں۔ بی جان کہنے لگی کہ میں نے اپنی بہن سے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھا دے، آئندہ وہ کسی بھی لڑکی کو بری نظر سے نہ دیکھے۔ اب وہ بھی سدھر گیا ہے، ہم اس کی طرف سے تم سے معافی مانگتے ہیں۔
میرا رشتہ مولوی صاحب کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا گیا۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ جب تک یہ بچہ 12 سال کا نہیں ہو جاتا تب تک میں اپنے شوہر کے ساتھ اماں کے ساتھ ہی رہوں گی۔ ان لوگوں کو اس بات پر کوئی بھی اعتراض نہیں تھا۔ ہم دونوں کا خوشی خوشی نکاح ہو گیا۔ پھر ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر کا کچھ سامان خریدنے گئی تو میں نے ایک اخبار دیکھا جس میں تایا کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میں فوراً ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ انہوں نے ہم لوگوں کو ڈھونڈنے کی بے حد کوشش کی تھی اور یہ بھی لکھوایا تھا کہ وہ ہم لوگوں سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، مگر ہم نے ان سے اپنے سارے تعلقات ختم کر دیے تھے، اس لیے اب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ ہم سے معافی مانگے یا نہ مانگے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ ہم نے جو چاہا تھا وہ پا لیا تھا۔ ہماری نیک دلی نے ہمیں سکون بھری زندگی بھی فراہم کر دی تھی۔ میں نے اس بچے کا بھلا کیا تھا، یہ سوچے بغیر کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اسی لیے میرے ساتھ بھی بھلائی ہو گئی تھی۔ سچی کہتے ہیں کر بھلا تو ہو بھلا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔